ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے کچھ تلخ کلامی ہو گئی، مگر سیاست میں یہ ہوتا ہی ہے، تلخ کلامی ہوتی ہے، مگر ہم سیاست دانوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی سیاسی رستہ، سیاسی حل ہمیں دکھائیں گے. آفٹر آل یہی امید رکھنی چاہیے سیاست دانوں سے. محسن بیگ صاحب، اب سیاست دانوں سے جو امید ہم نے رکھی ہوئی ہے، کیا غلط رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیے، ایک طرف سے جو سیاستدان جیل میں ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کریں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح کے مائنس نواز شریف صاحب ہو چکے ہوئے ہیں ایک طرح سے، تو مائنس عمران خان صاحب کی بھی کوئی پلاننگ ہو رہی ہو؟ بہت شکریہ. بیسیکلی جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کی بریت پہ بریت ہو رہی ہے. نیچرلی وہ بیک ڈور ڈائلاگ سے ہی ہو رہی ہے، ادروائز تو کوئی چانس نہیں تھا ان کا بھی. جہاں تک مائنس عمران کرنا ہے، میرا خیال میں پی ٹی آئی میں مائنس عمران نہیں ہو سکتا. یہ ایک فین کلب ہے اور پی ٹی آئی میں کوئی اتنا قداور نہیں ہے جو اس کو ریپلیس کر کے آگے آ جائے، اور ووٹ بینک بھی اسی کا ہے. اس میں جتنی شخصیات ہیں ان کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. تو پھر آپ اگلا سال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگلا سال بھی ایسے ہی ہوگا جیسے یہ سال گزرا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ بہت کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے. سارا جو اس لڑائی کا برڈن ہے وہ دوسری سائڈ نے اٹھایا ہوا ہے. کچھ جوڈیشری میں آ گیا، کچھ راولپنڈی چلا گیا. نیچرلی پی ٹی آئی کے لیے راستہ مشکل ہوگا. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی مفاہمت کا راستہ اختیار کرے. یہ جتنی بھی انہوں نے مزاحمت کر کے دکھانی تھی وہ دکھا چکے ہیں، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا. ان کو اگر ریلیف، آج میں نیوز پیپر میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اپنی اپیلیں دائر کی ہیں دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف نے، تو وہ ایک راستہ ہے. اور جہاں تک آپ کی خاصی بڑی تعداد پارلیمان میں ہے، ان کو ایکٹیو کیجئے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ، میں نہیں کہتا ڈائیلاگ، میں کہتا ہوں ورکنگ ریلیشن شپ بنائیے. آگے جا کے دیکھیں 2-2.5 سال بعد پھر الیکشن ہوگا، تو اس وقت تک آپ ایک بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ، اور جو کام آپ نے فرض کر لیجئے عمران کے نام پہ ہی، آپ جو پارلیمان میں لوگ ہیں ان کو ووٹ ملا، تو ان کو ایک لوگوں نے ووٹ تو دیا ہے، تو ان کی نمائندگی کریں. اور جو اصل موضوع ہے، معاشیات ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اس پہ آ کے بات کریں. رہائی جس کے اوپر آپ کا سارا فوکس ہے وہ نہیں ہونی. وہ اگر ہوئی تو وہ کوٹوں سے ہوگی. باقی جو آپ نے کرنا ہے اگلے سال بھی کر لیجئے گا. اس طریقے سے آپ کی رہائی ناممکن سی لگتی ہے. ہاں جی شفیع جان صاحب، آپ نے محسن بیگ صاحب کی بات سن لی. اب وہ کہتے ہیں رہائی تو ممکن نہیں ہے، مگر آپ ورکنگ ریلیشن شپ تو کریں نا حکومت کے ساتھ، اور آپ کر بھی سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حال ہی میں کہا ہے کہ کچھ ترامیم کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے. پھر آپ جب گئے تھے لاہور تو آپ ان تمام خاندانوں سے ملے ہیں، ان لوگوں کی، ان لیڈران کی جو اس وقت جیل میں ہیں. انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ وہ آج بھی عمران خان صاحب کی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جتنا ظلم انہوں نے وہاں پہ کیا، اس کے باوجود لاہور کی فضا پہ آج بھی عمران خان صاحب کا راج ہے. بٹ سر نظریہ ہے کیا، مذاکرات کرنے کہ نہیں کرنے؟ خان صاحب کا نظریہ کیا؟ مذاکرات کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے اور علامہ ناصر صاحب کے پاس. خان صاحب نے خود یہ ذمہ داری ان کو سونپی ہوئی ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ منوعن تحریک انصاف بالکل قبول کرے گی. ہمارے جو پرنسپل ایگریمنٹ جو ان کے ساتھ ہوئی ہے 4 سے 5 نکات پہ، اس میں پہلی نمبر 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا، جس طریقے سے انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، جس طریقے سے انہوں نے ہماری سیٹیں چوری کی، جس طریقے سے انہوں نے جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا، اس کی واپسی پہ بات ہوگی. دوسری بات، ہم فریش الیکشن کال کرنا چاہتے ہیں. ہم اس ناجائز حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو 17 سیٹوں پہ براجمان ہے، غیر آئینی طریقے سے آئینی عہدوں پہ براجمان ہے اور پاکستان پہ ایک عذاب کی صورت میں مسلط ہے. فریش الیکشن، وہ بھی نئے اے سی پی کے انڈر، اور عمران خان صاحب تک ہماری رسائی. یہ کچھ بنیادی نکات ہے جس پہ ہم پرنسپلی ایگری ہے. اگر مذاکرات ہوں گے تو انہی نکات پہ ہوں گے. شیر افضل مروت صاحب، اگر مذاکرات ہوں گے تو انہوں نے نکات بتا دیا. تو اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ان بنیاد پہ اگر مذاکرات کرتے بھی ہیں تو میں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے یہ نہیں مانیں گے. تو پھر وہ محسن بیگ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اسی طرح معاملہ چلتا جائے گا. بٹ کین وی افورڈ محسن بیگ صاحب کی رائے کو میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے ان حالات میں. دیکھیں، مذاکرات جو ہیں وہ 2024 میں ہو سکتے تھے. اب طاقت کا جو توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف
جب تک ریکور نہیں کرے گی اس لاس سے، جو احتجاجی سیاست جو ہیں جس کو جو ڈیمیج پڑا ہے یا ہوا ہے 26 نومبر سے یا آنورڈ، جو اپنی اندرونی اختلافات ہے، کیونکہ یہ اب پاور پالیٹکس ہے، ان کے پاس اختیار ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اختیار ہے، بھی اختیار ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں، اور دونوں سیم پیج پہ ہیں، ایک وجود بنی ہوئی ہیں، تو لہذا مذاکرات ہمیشہ ضرورت کے تحت ہوتے ہیں۔ تو ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو لہذا یہ جو باتیں ہو رہی ہے صرف باتوں کی حد تک تو ہم نے مذاکرات کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ کس نے پیشکش کی ہے؟ یہ جو پیشکش ہیں وزیر اعظم صاحب کا، جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی بلیک میلنگ نہیں چلے گی تو مذاکرات نہیں ہونے ہیں، پھر یہی اگر مذاکرات پہ آئے گی تو مینڈیٹ کی بات کرے گی، قانون کی حکمرانی کی بات کرے گی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کرے گی، ریزرو سیٹوں کی بات کرے گی۔ اب یہ انہوں نے ان کو دینے ہیں، اگر یہ دینے ہیں تو پھر تو خود ہی اپنے لیے کوئی کوٹ لکھپت میں یا اڈیالہ میں جگہ ڈھونڈیں گے۔ تو لہٰذا گیپ بہت بڑا ہے دونوں فریقین کے مابین، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز پارٹی کو کہا رہی ہے، اتنا نقصان تو نہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا نہ نون کی گورنمنٹ نے دیا ہے، جتنا پارٹی کو نقصان خود اپنے آپ نے اپنے غلط فیصلوں سے ہوا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی متنازع فیصلہ، یہ اب دیکھیں نا، مذاکرات پہ جتنی منہ اتنی باتیں، کوئی ایک ترجمان ہوتا ہے، ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو ضرورت ہے کہ اپنے اندر یہ گانگت، اتحاد، یکجہتی یہ پیدا کریں، گروپنگ کی سیاست کو ختم کریں، اور جب پارٹی، اور جس طریقے سے یہ چل رہا ہے، یہ لاہور گئے، اچھا ایونٹ تھا، اس سے پارٹی کو موٹیویشن ملی، اس کو جاری رکھیں، شاید کراچی جا رہے ہیں، تو لہذا جب پریشر تو بڑھے گا نا، جی پریشر تو بڑھے گا۔ اختیار ولی صاحب دیکھیے، پریشر تو بڑھے گا، اب آپ حکومت میں ہیں، شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ دونوں کو ضرورت نہیں ہے مذاکرات کی، کیا آپ حکومت میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان سے مذاکرات کریں، آپ ان کو مذاکراتی ٹیبل پہ لے کے آئیں تاکہ آپ کے یہاں بھی سیاسی استحکام آئے؟ دیکھیں منیزے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مذاکرات کی دعوت پرائم منسٹر نے اس سے پہلے بھی دی تھی، اس کو اویل نہیں کیا گیا تھا۔ ابھی بھی اگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اول تو خیر یہ صوبے کے کوئی وزیر جو ہے اس میں اتنے یہ انپٹ نہیں ڈال سکتے کہ یہ مذاکرات ہوں گے یا ان کی وجہ سے بن جائیں گے یا ان کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی بھی سطح پر یہ مذاکرات ان شرائط پر ہوں کہ آپ فریش الیکشن کال کریں تو نہیں ہوں گے، آپ بولیں گے کہ ہماری مرضی کا کوئی آرمی چیف بٹھا دو، نہیں ہوں گے، اگر آپ بولیں گے کہ کوئی فیض حمید پارٹ 2 لے آؤ، نہیں ہوں گے، اگر آپ بولیں گے کوئی ثاقب نثار ہو جائے، نہیں ہوں گے، اگر آپ بولیں گے کہ آپ جو ہم کہتے جائیں وہ اسی طرح کرتے جاؤ تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر محمود خان صاحب کے ساتھ تو آپ کی اچھی ماضی میں رہ چکی ہے ورکنگ ریلیشن شپ، تو وہاں پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کی ڈیولپ ہو سکے۔ محمود خان سے ہم نے ایک ضمانت طلب کی ہے کہ آپ کی بات کو ہم مانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آپ کے پاس اپنی یہ کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان آپ کی دی ہوئی ضمانت کو پھر کل آپ کی بات کو وہ آنر کریں گے؟ اس بات پہ محمود خان خود بھی خاموش ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب اس بات کا ابھی تک جواب نہیں دے سکے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو میں خود محمود اچکزئی کے ساتھ جب پی ڈی ایم 1 میں ہم اکٹھے تھے، ان کے ساتھ بھی تو براہ راست مذاکرات کر سکتے ہیں خان صاحب کے ساتھ۔ میرے خیال میں مذاکرات اگر جب ضرورت ہوگی تو ہم کر لیں گے، جب ہماری ضرورت پھر نہیں ہے ضرورت، ہم نہیں، ہمیں تو نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں قومی وحدت ہو، یگانگت ہو، لیکن جو یہ ان کے لہجے ہیں، جو ان کا طرز ہے گفتگو کا، اس میں آپ ڈو یو تھنک، میرے خیال میں عمران خان اگر جیل میں ہے اور اس کی جیل لمبی ہو رہی ہے نا، یہ ایسے وزراء اور ایسے ان کی سوشل میڈیا کچھ ایسے ساتھی، اگر میں یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اگر بیرسٹر گوہر جیسے لوگ، شہریار افریدی جیسے لوگ، علی محمد خان جیسے لوگ، عمیر نیازی جیسے لوگ، یہ سافٹ فیسز جو ہے نا، اگر ان کے پاس اختیار ہوتا، یہ بے اختیار نہ ہوتے، جو آج کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کا جو دورہ تھا وہ ان کی ذاتی کیپیسٹی میں تھا، اور وزیر موصوف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ان کو پتہ نہیں ہے، اب ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ نہیں، تو میں یہ بتاؤں کہ یہ
جب جماعت کے وہ سافٹ فیسز ہیں نا، جو سین وائسز ہیں، اگر ان کو آپ بے اختیار کریں گے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ کوئی بات بھی کرے، کوئی کونسلر بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ وہ آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر محسن بیگ صاحب سے میں کنکلوڈ بھی کراؤں گی، چونکہ خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے وہ بھی ان سے پوچھنا بہت ضروری ہے۔ جی شفیع جہاں صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک لاہور کی دورے کا جو بار بار اختیار ولی صاحب ذکر کر رہے ہیں، یہ دورہ بھی ان کے اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے۔ ہم نے جس طریقے سے دورے کو کامیاب بنایا ہے، جو ہمارے مقاصد تھے وہ ہم نے جب حاصل کر لیے ہیں، اور ہم اب کراچی جا رہے ہیں، اور کراچی وہ اندرونی اختلافات کی بات کر رہے ہیں کہ ایک کوئی اور بیان دیتا ہے، ایک دوسرا بیان دیتا ہے۔ جی میرا خیال ہے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ محسن بیگ صاحب آپ کی جانب دیکھیے، عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے اب وہ کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے۔ توشہ خان 2 کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر پیش رفت ہوئی ہے، مگر 9 مئی کے کیسز کے اندر ابھی تک یہ ابہام ہے کہ کیا خان صاحب بطور سابق وزیر اعظم ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو یہ بہت بڑی خبر انٹرنیشنلی بھی ہوگی، اور اس کا براہ راست اثر ہوگا اس کا بین الاقوامی سطح کے اوپر۔ پاکستان کو شاید ایک اچھا نام نہ ملے۔ ڈو یو تھنک کہ حالات اس طرف اور معاملات اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کو تو اگر کسی نے کرائم کیا ہے اور لا آف لینڈ پرویل کرتا ہے تو اس میں بدنامی کسی ملک کی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ملک کا اپنا ایک لا ہے۔ جہاں تک 9 مئی کے کیسز کا پراسیکیوشن، میرے خیال میں جیسے باقی لوگوں کے لیے کیس انہوں نے تیار کیا ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا آیا پراسیکیوشن ان کا 9 مئی کے اندر ٹرائل کرتی ہے۔ میرے خیال میں ٹرائل ہوگا۔ آئی ڈونٹ نو کہ پراسیکیوشن وٹنسز کتنی گیدر کر پاتی ہے، کیس کتنا اسٹرانگ بناتی ہے، لیکن ایک بات یعنی فوجی عدالتوں کے اندر ان کا ٹرائل ہوگا، آپ کا یہ کہنا ہے؟ جی ہوگا۔ یہ ٹریزن ہے جو 9 مئی کو کیا گیا ہے، وہ انپریزیڈنٹڈ ہے۔ اس میں تو شاید میرا نہیں خیال، اگر میں ہوتا تو مجھے بھی معافی نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ جو ورکرز بیچارے 2 سال 2.5 سال جیل میں جن کو ہو گئے، اور پی ٹی آئی کے کوئی لائر ونگ ان کی ہیلپ نہیں کر رہا، حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ ان کو معافی دینی چاہیے، کیونکہ وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں آئے، ان لوگوں نے اکسایا، اور وہ 9 مئی ہوا۔ اور 9 مئی کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ پری پلان تھا، اس کے لیے پہلے سے تیاری کی گئی تھی۔ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں آپ کو جو ہے وہ سارے شواہد مل جائیں گے۔ کس قسم کے شواہد؟ یہ پری پلان تھا۔ نہیں، آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پری پلان تھا؟ کوئی پختہ شواہد آئے ہیں یا کچھ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ نے ان کی آڈیو ویڈیو نہیں سنی کہ آپ کو جو ٹارگٹ دیے گئے تھے، آپ نے انسٹالیشن پہ پہنچنا ہے، وہ آڈیو ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی؟ تو وہ آڈیو کیا تھی؟ وہ کہ جی پری پلان جو انسٹالیشن آپ کو بتائی گئی ہے، آپ نے وہاں پہنچنا ہے، اور یہ سارے میسیجز جو آڈیو ویڈیو چل رہے ہیں، تو کیا یہ 9 مئی والے دن تھے؟ 9 مئی سے پہلے انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی۔ یہ کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں جا کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ اگر، اور پھر جب عمران سے پوچھا گیا کہ آپ اس پہ معذرت کرتے ہیں تو اس نے کہا نہیں، دوبارہ بھی ہوگا۔ تو یہ 9 مئی تھوڑا سا پہلے ہو گیا۔ ایکچولی ان کی تیاری ابھی 100% نہیں پہنچی تھی، اور 9 مئی آ گیا۔ ادروائز 9 مئی جو ان کا منصوبہ تھا، یا ان کے جو ہینڈلرز تھے ان کا جو منصوبہ تھا، وہ ایک بڑا ہی خوفناک عمل تھا، جو کہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا، صرف پبلک تھوڑی سی کم نکلی۔ ادروائز یہ تو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ کیا مقصد تھا جی؟ مقصد یہی تھا، جی ایچ کیو آپ کی اپنی فوج کے خلاف ایک ریوولٹ کھڑا کر دو، اور کیا مقصد تھا؟ اچھا، I would like شفیع جان صاحب to respond to this۔ جی شفیع جان صاحب، یہ سب یہ جو جس طریقے سے یہ پس منظر بیان کر رہے ہیں، یہ کسی ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں سن رہے تھے۔ خیر وہ اپنا تجزیہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ جی دیکھیں، جہاں تک یہ میں ان کو بتا دوں، یہ پتہ نہیں کون سا آپریشن کے بعد پی ٹی آئی کو ٹیبل کے نیچے نہیں چھپنے والا۔ آپ نے لاہور میں دیکھا ٹیبل کے سامنے بیٹھنے کو کنٹونمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تو کور کمانڈر ہاؤس میں لوگ کیسے گھسے؟ یہ زبردستی گھسایا گیا، اور اس چیز کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال۔ جی مروت صاحب، آپ چونکہ وکیل ہیں تو اس کے اوپر بار کی اسٹیٹڈ پوزیشنز آئی ہوئی ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے، کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو شہری ہیں، سویلینز ہیں، ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر عمران خان صاحب کا ہوتا ہے ٹرائل،
وکلا برادری کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ میں آپ کو عرض کروں، میں ان کیسز میں وکیل رہا ہوں اور ہوں بھی، اور ابھی جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے کیسز ہیں، ہاں، اور لیڈرز اور پی ٹی آئی کے ورکرز. دیکھیے سوال یہ ہے کہ ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کا شاید ہی لوگوں کو پتہ ہے، جو یہ فیس کے ٹرائل ہوئے جنرل فیس کے، تو ان ٹرائل کے دوران انہوں نے خان صاحب، بی بی صاحبہ اور مراد سعید کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے وہ تمام میٹیریل ان کے ساتھ کنفرنٹ کرایا، اور جو ہوش ربا معلومات مجھے ملی ہیں، آرمی چیف اس دنوں 9 مئی کو پاکستان میں نہیں تھے. جنرل سائر شمشاد جو تھے وہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے. اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو 9 مئی کو ہوا، لوگ نکلے، پی ٹی آئی سے وابستہ بھی تھے اور کوئی رد عمل کے طور پہ نکلے، لیکن جو ہوا سو ہوا. لیکن اب جو انہوں نے الزام بنایا ہے خان کے خلاف ملٹری کورٹ کے لیے، وہ یہ ہیں کہ جنرل فیض حمید بھی الزام ہیں بشا بی بی اور مراد سعید پہ کہ انہوں نے اکسایا، اور اس کے لیے ایک سافٹ ویئر اس نے یوز کیا. جنرل فیض حمید نے، مجھے جو انفارمیشن ملی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو اس سافٹ ویئر کی بنیاد پہ ان پہ الزام ہیں کہ انہوں نے بے شمار لوگوں سے رابطہ کیا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے لیے. یہ ساری چیزیں 9 مئی کے واقعات کے وقت، جب یہ آپ کو پتہ یہ بھی ہوگا کہ ابھی تک کور کمانڈر کے گھر کے ٹرائل شروع نہیں ہوئے ہیں. اچھا. اور یہ کور کمانڈر کے گھر کے ٹرائل جو ہیں وہ انہوں نے جب اینڈ آؤٹ دیا اور ساتھ میں خان کی طرف ایک پتہ پھینکا کہ جی فیض حمید کے 9 مئی کے انوالومنٹ کے حوالے سے مزید باتیں ہوگی، جو میں اور آپ کو میں فیض حمید پہ یہ الزام ہے کہ اس نے سر شمشاد کو اکسایا کہ بھائی آرمی چیف باہر آپ ٹیک اوور کر لیں. اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا ملٹری جب سرونگ یا ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہیں اس کو آپ چارج کرتے ہیں فار اسپیسیفک رول اگینسٹ آرمی، تو وہ پھر 2D کو اٹریکٹ کرتا ہے 1952 آرمی ایکٹ کا، یعنی کہ آرمی ٹریبیونل میں. قصہ مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 9 مئی کو ہوا، دیکھیے 9 مئی کو پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکر بھی شہید ہوئے. اب اس بات کو میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے، دفن ہونا چاہیے، کوئی مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے سمیٹنے کی کانورسیشن کو، مگر انفارچونیٹلی لگ یہ رہا ہے کہ جو اگلا سال ہے اس میں تناؤ جو ہے مزید بڑھے گا. اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے بار ایسوسی ایشنز کی کہ عام شہریوں کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.